اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان وہ اہم ترین مہینہ، جس مہینے کو اللہ جل جلالہ نے اپنا مہینہ، جس مہینے کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت دی۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے اندر اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اپنا مہمان قرار دیا۔ اس کی دسترخوان رحمت سے ہم لوگ سب لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، خواہ اس کے شاکر بندے ہوں، خواہ اس کے کافر بندے، خواہ اس کے اپنے ہوں، خواہ اس کے ہر ٹائم شکوہ کرنے والے بندے۔ ہم اپنی بندگی سے دور جا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی خدائی سے دور۔ وہ ہمیشہ ہمارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہمارے لیے مصلحت کے قریب۔ اس مہینے کے اندر اس کی برکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے اپنے دسترخوان رحمت و کرم سے اتنا سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا۔ آئیے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں آج سے ہم کچھ اہم سوروں کی تفسیر، کچھ اہم سوروں کے معانی کو پیش کرنے کی عادت حاصل۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام میں کچھ غور و فکر کریں اور کچھ اللہ کے کلام سے درس حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مہینے میں اپنے کلام کو پڑھنے کی اہمیت جو معصومین کے ذریعے بتلائی ہے، وہ یہ کہ عام دنوں میں تمہارا پڑھا ہوا پورا قرآن مجید، اس مہینے میں اس کی صرف ایک آیت اگر آپ پڑھیں، جتنا ثواب پورے قرآن کا عام دنوں میں میسر ہوتا ہے، اتنا ثواب اس ایک آیت کے پڑھنے سے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ آیتوں کے پڑھنے کا حکم باضابطہ طور پر، یعنی اگر اس نے اپنی عبادت کو فرض کیا ہے تو اس عبادت کے فرض کے ساتھ ساتھ اس نے حکم دیا ہے کہ دیکھو ہماری بارگاہ کے اندر آنا تو کچھ ہمارے کلام کی تلاوت ضرور۔ اب اس کچھ کو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم لوگ اس منزل کے اوپر کچھ سمجھنے کی۔ کچھ سورے وہ ہیں کہ جن کو ہم نماز ہائے پنجگانہ میں، نماز فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء میں باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں۔ ان سوروں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم وہ سورے پڑھ رہے ہیں تو ان سوروں میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آخر اللہ نے اپنے کلام کو پڑھنے کا حکم اس اپنی نماز میں کیوں دیا؟ ظاہر ہے کہ اس کیوں کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یہ نہ دیکھا جائے وقت تک کیوں کو سمجھنا نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ فاتحہ سے ابتدا کریں۔ الحمدللہ کل ہم نے اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیے ایک خاص کمنٹ ہمارے پاس میں آیا، اس کمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہم چاہتے ہیں ابتدا اسی سوال کے اور اسی گزارش کے عمل کرنے سے ہو جائے، انشاءاللہ جواب دینے سے ہو۔ جواب ہمارے پاس میں
پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات، سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ آغا اگر آپ کچھ سوروں کی تلاوت اور کچھ سوروں کی اہمیت و افادیت سے ہمیں روشناس کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ان کے معنی بتانا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کا صحیح تلفظ بھی اور صحیح ادائیگی بھی ہمارے سامنے ہو۔ آئیے ہم سورہ مبارکہ فاتحہ سے ابتدا کر رہے ہیں اور اس مندل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے اس کی ادائیگی کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس سورے کی ادائیگی اگر آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہوگی تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دورانیے میں ہماری ویڈیو کے بعد میں بھی اس سورے کو مسلسل سننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اب یہاں پہ میں انشاءاللہ خال خال روزانہ تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت عالیہ میں جو غلطیاں ہم لوگ پڑھنے میں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب تک کہ میں سورہ فاتحہ سے متعلق بیان جاری رکھوں۔ آج کی حد تک فقط اتنا ہی کافی ہے، آگے بڑھیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کون سا سورہ؟ سورہ فاتحہ، فاتحہ آپ نے اکثر ذاکرین کو، ہمیں بھی آپ نے جب مجلسوں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اکثر ہمارے علماء کرام جب بھی مجلس کی ابتدا کرتے ہیں تو دو تین جملے شروع میں کہتے ہیں، اس میں خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ فاتحہ مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی، یا یہ کہ کچھ عربی میں کہتے ہیں ایک جملہ، رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ، یعنی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت، جو سورہ فاتحہ کو پڑھے، رحم اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، من، اس من کے اوپر، اس انسان کے اوپر، اس ذوی العقول کے اوپر، قرأ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم مجلسوں کی ابتدا بھی کرتے ہیں اور ایک ذاکر جب منبر پہ آتا ہے تو وہ اس بات کی التماس اور التجا کرتا ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ، تو اگر اہمیت نہ ہوتی تو مجلس میں بھی اس کی تلاوت سے مجلس کی ابتدا نہ ہو۔ فاتحہ فتح سے بنا ہے، کھلنا، ابتدا، چونکہ اللہ کی کتاب کی ابتدا اس سورے سے ہوئی ہے اس لیے اس سورے کو سورہ فاتحہ۔ اہم مسئلہ یہ کہ یہ ایک دو نہیں، 7 آیتوں سے مل کے بننے والا سورہ، 7 آیتیں اس اکیلے سورے کے اندر، اسی لیے اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، 7 آیتوں والا سورہ۔ آسان زبان میں کہ 7 آیتوں سے مرتبط سورہ ہے، 7 آیتوں سے مل کے بنا ہے، اس لیے اس سورے کو سورہ مبارکہ فاتحہ سبع مثانی کہا۔ دوسری منزل، یہ اکیلا سورہ ہے، دیکھیے قرآن مجید اللہ کی کتاب 30 پارے جو مسلمانوں کے بنائے ہیں، 114 سوروں پر مشتمل ہے، 114 جو اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم، 114 سوروں پر مشتمل یہ سورہ فاتحہ، یہ پورا قرآن، معاف کیجیے گا، پورا قرآن 114 سوروں پر مشتمل، جس میں سب سے پہلا سورہ سورہ مبارکہ اور سب سے آخری سورہ سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
یہاں آ کے قرآن مجید کا اختتام ہو۔ پورا قرآن ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سب ہمارے لیے لائق احترام، سب کی ایک اہمیت اور افادیت، لیکن اب مسئلہ سورہ فاتحہ کا۔ یہ سورہ فاتحہ اکیلا وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیے، اور سورے کا پڑھنا تعیناً مخصوص کرتے ہوئے، معین کرتے ہوئے کسی ایک خاص سورے کا واجب نہیں ہے کہ آپ کو یہ سورہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن سورہ مبارکہ فاتحہ کا پڑھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اللطف کی بات کہ ایک مرتبہ واجب نہیں، کم از کم 10 مرتبہ ہر مسلمان کو اس سورے کا پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کب واجب ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا، ہر نماز کو واجب قرار دیا۔ نماز 5 وقت رکھی گئی، نماز فجر کی ہوتی ہے، تو نماز صبح کا آیا، نماز ظہر و عصر جس کو ظہرین کہا جاتا ہے، اور نماز مغرب و عشاء، مغربین یا عشاء ہے۔ یہ 5 نمازیں 17 رکعت پر مشتمل ہیں، اور ان 17 رکعتوں میں 10 رکعت وہ ہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی شروع کی 2 رکعتیں 4، عصر کی شروع کی 2 رکعتیں 6، مغرب کی شروع کی 2 رکعت 8، عشاء کی شروع کی 2 رکعت 10 رکعت۔ اس طرح 10 رکعتوں میں سورہ مبارکہ فاتحہ کا پڑھنا مسلمان، اس لیے واجب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے عمدن اس سورے کی تلاوت کو ترک کرتا ہے تو حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ، نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک اہمیت ہے، اس کا پڑھنا مسلمانوں کے اوپر 10 مرتبہ واجب قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ سے کہا، یا جابر، الا اعلمک افضل سورۃ انزلہ اللہ فی کتابہ، اے جابر، کیا میں تمہیں اپنی کتاب خدا میں جو سب سے افضل سورہ ہے، کیا اس سورے کی تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ وہ سورہ کون سا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے افضل قرار دیا؟ فقال له جابر، جابر نے حضور سے کہا، فلا، ہاں بأبی انت یا و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بالکل، ضرور ضرور، اور میرے ماں باپ پہ فدا ہوں کہ آپ نے شرف مجھے بخشا کہ سب سے افضل سورے کی تعلیم کے لیے آپ نے مجھے مخصوص کیا۔ آپ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں جو سب سے افضل سورہ ہے اس کی تعلیم مجھے دیں؟ بسم اللہ، علمنیہا، اللہ کے رسول مجھے اس کی تعلیم دیجیے۔ فعلمہ الحمد الکتاب، اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو سورہ مبارکہ فاتحہ کی تعلیم، سورہ مبارکہ فاتحہ کی تعلیم در حقیقت افضل سورہ کی تبیین ہے، وضاحت کر رہی ہے کہ چونکہ حضور نے کہہ کے اتنا اہم سورہ ہے۔ اور پھر اس منزل کے اوپر ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ان لکل شیء اساسا، ہر چیز کے لیے ایک اساس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ اساس القرآن فاتحہ، اور قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد سورہ مبارکہ فاتحہ۔ اہمیت سنیں گے آپ، حدیث نبوی کے اندر جملے موجود ہیں، فرماتے ہیں لو قرأت الحمد علی میت 70 مرہ،
اگر سورہ الحمد کو ایک میت کے اوپر 70 مرتبہ پڑھائے، ثم ردت فیہ روح، اور اب اگر اس میں روح کو واپس کر دیا جائے، ما کان عجبا، تو ایک تعجب نہ سمجھ، تعجب نہ کرنا، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اہمیت اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں رکھی ہے، اس کی بنیاد پر انسان بہت حد تک اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے مقاصد اور اللہ کے کلام کے معانی کو سمجھ قریب تر ہو جائے۔ مزید اس میں اور بھی ایسے مراحل ہیں کہ اس کو ہم اہمیت کے پیش نظر پیش کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور تھوڑا اس منزل کے اوپر اس سورے کے اندر کیا کیا تربیت کے اور کیا کیا ہماری پرورش کے مرحلے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اس کی طرف تھوڑا اشارہ ہے۔ سب سے پہلے ابتدا جو ہوتی ہے، لیکن لطف کی بات ہے کہ یہاں پہ کہ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، اور اس کو تمام مسلمانوں نے درک کیا، تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، تمام مسلمان کہتے ہیں کہ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والا سورہ۔ 7 آیتیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم، 6ٹھی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی ادائیگی کی تاکہ آپ حضرات پھر متوجہ ہو سکیں، اور جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں وہ کم سے کم صحیح طور کے اوپر ادا کرنے کی کوشش۔ میں غلطی کی طرف بعد متوجہ کروں گا انشاءاللہ، گفتگو جب کل یا پرسوں ہوگی انشاءاللہ، تو خرامہ میں روزانہ کی طرف متوجہ کروں گا، وہ وہاں پر۔ اب پہلی آیت، 7 آیتوں والا سورہ ہے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ اس بات کا اعلان ہے انسان کی طرف کہ وہ ہر چیز سے مستغنی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تبارک و تعالی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے، اس سے استغنا کسی صورت ممکن نہیں۔ ایک انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اللہ کے بغیر نہیں، لہذا اگر وہ کسی بھی عمل کی ابتدا میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتا ہے تو نتیجہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کے بغیر۔ دوسری بندے آگے بڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے لفظ استعمال کیا رب العالمین، عالمین کا پروردگار، پڑھتے ہوئے لفظ رب پہ زیر پڑھیں گے آپ، الحمدللہ رب، وہ گرامر کا مسئلہ ہے، یہاں لفظ لام اللہ پہ آیا ہے لفظ جلالہ کے اوپر، رب العالمین، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں کیونکہ اس آیت سے الگ ہٹتے ہوئے لفظ کو اٹھا رہا ہوں، اسے رب العالمین، عالمین کا پروردگار، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، تو اس بات کا اعلان ہے کہ جب لفظ رب اس کے ساتھ میں استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مربوب ہے، یعنی کوئی ہے جو اس کی پرورش کر رہا، کوئی ہے جو اس کی تربیت کر رہا، چونکہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، لہذا اس منزل کے اوپر اس بات کا اعلان کہ کوئی ہے جو میرے سر پہ موجود ہے، جو ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ اپنی نظر رحمت
اور نظر لطف و عنایت ہمارے ساتھ شامل حال۔ مالک یوم الدین، وہ مملوک ہے، وہ مالک نہیں ہے، مالک وہ ہے، یعنی اپنی ملکیت کی نفی کر اس بات کا اعلان کرنا کہ ہم کچھ نہیں ہے، وہ ہے سب۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کا اور ایک مملوک کا اور ایک غلام کا اس منزل کے اوپر کیا عمل ہونا چاہیے، کس طرح سے عمل ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان مسلسل 10 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے گا تو وہ اس منزل کو سمجھے گا اور پھر عمل اسی اعتبار۔ لفظ عالمین آئے تو اس بات کا عالم یہ ہے کہ تمام کائنات، وہ نہیں اکیلا، وہ یہ سمجھ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ نہیں، عالمین میں وہ بھی تو شامل ہے، اور وہ ہے کیا عالمین، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک بہت بڑا نقشہ بنائیں اور اس نقشے کے اندر خود اس کو رکھیں، خود وہ موجود ہو اس نقشے کے اندر، اور اس نقشے کو ہم پوری عالمین کی ایک ٹرم دیں اور اس کو نام دیں، اور اس سے پوچھیں کہ بتاؤ تم کہاں ہو اس کے اندر، یقین مانے کہ نقطہ بھی لگائیں گے تو نقطہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ انسان اس میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک انسان جو پڑھنے والا، جو کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے اس کی بارگاہ میں الحمدللہ رب یا مالک یوم الدین آگے بڑھے، یہ اعلان اس بات کا کہ وہ سب کچھ، وہ اس اجزائے عالمین میں سے ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھ کے ایک لفظ کہا کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک، وہ یوم سزا کا مالک ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے فیوچر کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن اسے کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، جس دن کا مالک وہ ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار اس دن کا مالک ہے۔ اور اب ہمیں فیوچر کے اور مستقبل کے اور آنے والے زمانے سے متعلق ہماری نظروں پہ پڑے ہوئے غفلت کے پردے کو ہٹانا پڑے گا کہ کوئی بھی عمل انجام دو مگر خبردار اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو سمجھ لینا کہ وہ آنے والا وقت، وہ آنے والا لمحہ کہیں تمہیں شرمسار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کا مالک بڑا کائنات کا پالنے والا ہے۔ آگے بڑھئے، لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب ایاک نعبدو کو کا مطلب، اب دیکھیے لفظ ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کر، لیکن نعبدو کا لفظ نہیں آیا ہے قرآن کے اس سورہ میں۔ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، یہ لفظ کاف کو جو نعبدو کے بعد میں لگا ہوا تھا اس کو آخر سے اٹھایا، شروع میں لایا گیا۔ اب لفظ کاف جب شامل ہو تو اکیلا لفظ کاف آتا، اور جب اٹھا لیا تو ضمیر متصل نہ رہی، منفصل ہوئی، لفظ ہو گیا ایاک۔ اب آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبدو اور نعبدو کا دونوں فرق سمجھیے گا۔ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے، ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ یہ صرف اور یہ ہی، یہ اس کو کاف کو شروع میں لانے کا فائدہ اس سے مل گیا۔ ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب اب نظریں ہر طرف سے ہٹ گئی،
جہاں جہاں عبادت کا امکان پایا جاتا ہے اس سے ہٹیے. یہ بات کس لیے؟ تاکہ مومنین دیکھیں. نہیں 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 نہیں، ایاک نعبد، مومنین کے لیے بات نہیں کر رہے، صرف تیرے ہی لیے یہ بات کر. یہ بات کس لیے؟ تاکہ شہرت پیدا ہو کہ یہ مومن ہے. نہیں 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 نہیں، ایاک نعبد. یہ بات کس لیے؟ تاکہ کھانا میسر ہو جائے. نہیں 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 نہیں، کھانے کے لیے بات نہیں ہے، تیرے ہی لیے یہ بات، تیری ہی بات کر. اب اس کو جہاں تک اپلائی کر سکتے ہو، جہاں تک اس کو لا سکتے ہو، وہاں تک محسوس فرما رہے ہیں آپ. ایک لفظ ایاک نعبد ہماری ذہنیت کو کس طرح ترتیب دے رہا ہے، کس طرح منظم کر رہا ہے، کس طرح چیزوں سے الگ کر کے ہمیں بارگاہ خداوندی میں لے کے آ رہا ہے. بظاہر یہ ادا کیے ہوئے جملے ایسے نہیں ہیں کہ ہم درگزر کریں. ضرورت ہے کہ ہم خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ ان جملوں پر غور و فکر کریں تاکہ ہم قرآن مجید کے پڑھنے ثواب حاصل. کثرت عبادت قابل قبول نہیں ہے، اچھی عبادت قابل قبول. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو، اس زندگانی کو اس لیے رکھا تاکہ وہ ہمیں آزما کے دیکھے کہ وہ ہم کتنا بہترین عمل انجام. عمل کی انجام دہی یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اچھے عمل کی انجام دہی یہ مسلمان. لہذا جب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اس سورے کو پڑھیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے ہم نے کہا فاتحہ، آپ یقین مانے ہم ایاک نعبد تک نہیں پہنچتے، ایاک نعبد نہیں ادا ہوتے کہ ادھر ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ. اتنی روا روی کے ساتھ ہم سورہ پاتے، ہم غور بھی نہیں کرتے کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور کیا کیا جملے اور کیا کیا معانی وہاں پر. اے کاش ہم ان جملوں کو سننے کے بعد قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کریں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو. آئیے آج کے تک اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل کے لیے آپ لوگ منتظر رہیں. آپ لوگوں سے مزید التماس کروں گا کہ آپ لوگ خود بھی سنیں، اپنے اعزاء اقربا بھائی بہن رشتہ داروں تک ہمارے ان دروس کو پہنچائیں، اور جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ آپ کمنٹ کے ذریعے سے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ سوال کرتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر انڈیا کوڈ لگانے کے بعد 9411444747. انشاءاللہ کل سے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ نمبر موجود رہے گا. آج کی ابتدا میں کچھ چیزوں کو مہیا کرنا، تیار کرنا تھا، کچھ وقت میسر نہ ہو سکا، اس کے لیے معذرت. آپ کے کمنٹس کا اور سوالوں کا انتظار رہے گا. جیسے یہ سوالات سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ خدمت عالیہ ان چیزوں کو پیش کریں. کل ہماری حوصلہ افزائی مختلف لوگوں نے فرمائی، ہم ان سب کے ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں. بس ایک بات ہمارے سامنے گزارش کی شکل میں آئی تھی، وہ یہی کہ اگر جب آپ بیان فرمائیں تو اس سورے کی صحیح ادائیگی کو بھی فرمائیں. انشاءاللہ العزیز خرامہ خرامہ ان چیزوں کو پیش کیا جاتا رہے گا. آج ہم نے ادائیگی کے لیے 2 مرتبہ پورے سورے کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات یقین سے مستفید ہوں گے. مزید غلطیاں ہم کیسے اور کہاں کرتے ہیں اور صحیح کیسے ہے تو انشاءاللہ کل پیش کوشش کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.